السلام علیکم۔ آج کی کہانی نمرہ اور ایک خوفناک بلا۔ مغرب کا وقت تھا، ہر طرف مغرب کی اذانوں کی صدائیں گونج رہی تھی۔ وہ ابھی نہا کر نکلی تھی۔ مغرب کے وقت وہ کھلے بالوں کو لیے کھڑکی پہ آ کھڑی ہوئی۔ یہ جون کا مہینہ تھا، سخت گرمیاں تھی، ہر طرف حبس کا ماحول تھا۔ تبھی اسے ٹھنڈ کا احساس ہوا تھا۔ بال ہواؤں کے زیر اثر اڑ رہے تھے۔ وہ دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے میں پیوست کر کے پھونکے مارنے لگی۔ ٹھنڈ جیسے پسلیوں میں گھس رہی تھی۔ اس کی کان کی لوٹاپیں سخت گرم ہو گئیں۔ اس چیز کا اسے احساس ہونے لگا۔ تبھی زور سے کسی کتے کی بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ نمرہ نے نیچے جھانکا تو اس کے گھر کی طرف ہی بھونک رہا تھا۔ ایک تو اتنی ٹھنڈ پتہ نہیں کیسے شروع ہو گئی، اور اوپر سے ایک کمینہ اتنی اونچی آواز میں یہ کتا بھونکے جا رہا ہے۔ اوئے ہش! وہ اسے بھگانا چاہ رہی تھی، مگر ادھر دیکھ کر بہت زور سے بھونک رہا تھا۔ بھائی اس کتے کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ نمرہ بی بی، یہ جنگل ہے، یہ سب تو ہوگا ہی، گزارا کرو۔ وہ خود سے ہی گفتگو کر رہی تھی۔ اوئے کتے میاں، یہاں کیا نظر آ رہا ہے؟ وہ تھوڑا اوپر ہو کر ہاتھ ہلاتی زور سے بولی۔ تبھی اسے اپنے قریب کسی کی سنائی دینے لگی۔ وہ یکدم گھبرا سی گئی تھی۔ میں نظر آ رہا ہوں، اسے اپنے پیچھے کسی مردانہ آواز آئی تو وہ خود میں سمٹ سی گئی۔ نمرہ کو یہ آواز بہت عجیب سی لگی۔ دل میں کہیں کنڈلیاں مار رہا تھا۔ اس نے فوراً پیچھے پلٹ کے دیکھا تو اسے ایک سایہ نظر آیا اور غائب ہو گیا۔ یہ کون تھا اور کہاں گیا؟ وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اسے الفت بیگم کی آواز آئی۔ سوچوں سے باہر نکلی تو اس کے کمرے میں موجود اسے چیخ چیخ کر پکار رہی تھی۔ نمرہ نے سر پر ہاتھ مارا اور پھر انہوں نے پوچھا کہ تم کہاں گئی تھی، اور یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ دوپٹہ کہاں ہے اور بال کیوں کھولے ہوئے ہیں؟ تیرے ابا کو منع بھی کیا تھا کہ یہاں گھر نہ لیں، شہر ہی ٹھیک ہے، ایک تو جنگل میں گھر، اوپر سے سامنے ہی قبرستان ہے۔ مجھے تو ہر گھڑی خوف رہتا ہے کہ جوان جہاں لڑکی اور یہ جنگل، یا اللہ میں کیا کروں؟ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ارے میری پیاری اماں، اب نہیں جاؤں گی، بس تم خوش ہو جاؤ، وہ ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے محبت سے کہنے لگی۔ ارے اماں ریلیکس، کہیں نہیں گئی تھی، یہیں گیلری میں تھی، اس نے تحمل سے کہا، جبکہ الفت بیگم نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ تو مغرب کے وقت اس حالت میں گیلری میں گئی تھی؟ ہائے رے نمرہ، میں تیرا کیا کروں؟ تجھے کب عقل آئے گی لڑکی؟ انہوں نے اپنا ماتھا پیٹنا شروع کر دیا، اور نمرہ کو بھی وہ واقعہ یاد آیا تو وہ اب بھی تھوڑی گھبرا گئی۔ اپنی امی کی حالت دیکھ کر اس نے اپنے ساتھ ہونے والا واقعہ بتایا۔ بہتر نہ سمجھا اس لیے خاموش ہو گئی اور یہ سب بات کے لیے چھوڑ دی۔ نمرہ نے سانس خارج کی اور چلتی ہوئی سائڈ ٹیبل تک آئی اور دروازے سے تالا چابی لگا کر گیلری کو بند کر دیا، اور چابی واپس دراز میں رکھ کر پرسکون ہو کر سو گئی۔ مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ ایک نئی مصیبت اس کی منتظر تھی۔ صبح کا سورج نکلا تو سب بیدار ہو گئے تھے۔ وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو نوکرانی ٹیبل پر ناشتہ سجا رہی تھی۔ نمرہ نے خاموشی سے ناشتہ، اسے وہاں سیاہ رنگ کا بلا نظر آئی جو درد سے کرا رہا تھا۔ نمرہ کو اسے دیکھ کر افسوس ہوا۔ اس نے پہلے اس کی 2-3 تصویر نکالی، پھر اسے اٹھا گئی جانب روانہ ہو گئی۔ نمرہ کی صلاحیت مفلوج ہو گئی تھی۔ اسی بھاگتی ٹانگوں کو جنگل میں آ کر ہی بریک لگایا تھا۔ اس نے بلے کو پھینک کے اندازے میں نیچے رکھا تھا۔ وہ ہلا نہیں پا رہی تھی خود کو، اس کی سانسیں پھول رہی تھیں۔ نمرہ اتنی پریشان ہو گئی کہ زندگی میں وہ کبھی بھی پریشان اتنا نہیں ہوئی ہے، لیکن اب اس نے اس خوفناک بلا سے جان چھڑانے کا سوچا، کیونکہ وہ اسے ہر وقت تنگ کر رہی تھی۔ پھر وہ اپنے پاس ہی کے کسی مولوی کے پاس گئی اور اس نے باقاعدہ مولوی کو پیغام بھجوایا کہ آپ ہمارے گھر آئیے گا شام کے وقت۔ تو وہ مولوی ان کے گھر میں شام کے وقت آئے تو اس نے اپنا سارا واقعہ مولوی کو بتایا، اور مولوی نے پھر اس میں دم کر دیا، اور دم کرنے کے بعد پھر مولوی نے اسے کچھ باتیں بتائیں کہ تمہیں احتیاط کرنا ہوگا۔ تو پھر اسی وجہ سے وہ احتیاط کرتی ہے، اور اب شام کے وقت اور مغرب کے ٹائم پہ گیلری یا کسی بھی جگہ یا اپنی چھت وغیرہ پہ نہیں جاتی۔
اس طرح پھر نمرہ سکون کے ساتھ زندگی گزارنے لگی۔